جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پروقار، خوبصورت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک دوسرا فائدہ فرمایا کہ اگر تم فقیری کی حالت میں بھی نکاح کر لو گے، اپنے ایمان کو، اپنے جسم کو، اپنی نظروں کو، اپنی شرمگاہ کو بچا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، غریب سے امیر بنا دے گا، فقیر سے غنی کر دے گا۔ نکاح کا کرنا، شادی کا کرنا، یہ رب کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، خوبصورت تعلیم ہے، خوبصورت تربیت ہے۔ اور جو انسان نکاح کر لینے کے بعد اپنا گھر بسا لیتا ہے اور پھر گھر کے اندر سکون والا، محبت والا، پیار والا ماحول بنا لیتا ہے، اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، اور پھر اس پرسکون زندگی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی اضافی خوبیوں سے، اضافی انعامات سے نوازتے ہیں۔ اپنے گھر کو جنت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اپنے گھر کا ماحول پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بنیادی وجہ، بنیادی طریقہ اور مین اور بڑا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا، میاں بیوی کا آپس میں پیار کرنا۔ جب تک اس جوڑے کے درمیان محبت نہیں ہوگی، زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی۔ اور اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محبت کی انتہا ہے، محبت کا اینڈ ہے، وہ شادی کا کر لینا ہے۔ جیسے انسان شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو محبت کے دل سے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر اسی روٹین کو، اسی پیار کو، اسی لیول کو شادی کے بعد بھی برقرار رکھے تو زندگی یقیناً خوبصورت سے خوبصورت بن سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں بھی پانی پیتی، جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، جس کو ہم وہ کسی حد تک کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں اس حالت میں بھی پانی پیتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پانی پی لینے کے بعد اسی جگہ پہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا۔ میں اس حالت میں گوشت کو نوچتی، ہڈی کو نوچتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پہ منہ رکھ کے وہاں سے گوشت کھاتے۔ تو یہ پیغمبر کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سکون کے لیے محبت کا ہونا اور محبت کا کرنا، یہ انسان کا سب سے بڑا عمل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ کچھ مشترکہ حقوق ہیں اور کچھ خاص حقوق ہیں۔ آج آپ کے سامنے بیوی کے دو حقوق بیان کرتا ہوں۔ خاوند کے دو حقوق، یعنی جو بیوی کو پورے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ بیوی دل و جان سے خاوند کی خدمت کرے، خاوند کی اپنے آپ کو نوکرانی نہ سمجھے، اس کے غلام نہ سمجھے، اس کو یہ طعنہ اور مینا نہ دے کہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، میں آپ کی خادم نہیں ہوں۔ نہیں، بلکہ بالخصوص خاوند کے تمام کام اور گھریلو تمام کے تمام کام بیوی جب کرے گی تو خاوند کے دل میں محبت بڑھے گی۔ یعنی پہلا حق یہ ہے کہ خاوند کی دل و جان سے خدمت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتی ہے۔ جب تمام حاجات، ضروریات، سوال ختم ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ کرتی ہوں، ہاں جب عاجز آ جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، جو خدمت میری استطاعت میں نہیں ہوتی تو پھر میں رک جاتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فندری، غور کرنا، ذرا دیکھنا اپنے آپ کو، اس لیے کہ جو تیرا خاوند ہے وہی تیری جنت ہے اور تیرا خاوند ہی تیری جہنم ہے۔ خاوند کو خدمت کر کے راضی کر لو گی، اللہ جنت کا مستحق بنا دے گا۔ خدمت نہیں کرو گی، خاوند ناراض، جہنم کی مستحق بن جاؤ گی۔ جنت کو
خامد کی صورت میں دیکھنا ہے، جہنم کو خامد کی صورت میں دیکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی جو کہ پوری عورتوں کی سردار اور سب سے ممتاز، پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی غلاموں میں سے کوئی غلام یا لونڈی عطا کر دو، اس لیے کہ میں گھر کے کام کر کر کے تھک گئی ہوں، تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کے بدلے دنیا میں خادم چاہتی ہے یا اس کے تھکاوٹ کے بدلے جنت چاہتی ہے؟ کہ ایسا عمل نہ بتا دوں جس کی وجہ سے ساری تھکاوٹ تیری دور ہو جایا کرے؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر سوتے وقت پڑھا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں جب میں زبیر بن عوام کے نکاح میں آئی تو آپ انتہائی پسماندہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انتہائی غریب تھے، لیکن آپ کا جو گھوڑا تھا اور آپ کا جو اونٹ تھا اس کی خاطر توادو میں کیا کرتی تھی، ان کو چارہ میں ڈالا کرتی تھی، ان کو پانی میں ڈالا کرتی تھی۔ اور پھر جب جائیداد کے طور پہ حضرت زبیر بن عوام کو جو زمین الاٹ ہوئی وہ مدینہ منورہ سے 2 میل کی مسافت پہ تھی، میں صبح کو جایا کرتی تھی، شام کو کام کر کے واپس لوٹا کرتی تھی۔ تو ان صحابیات کی زندگی، ان صحابیات کا طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خامدوں کا ہاتھ بٹانا اور خامدوں کی خدمت کرنا یہ بیوی کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور ایسا کرنے سے ہی گھر کے اندر سکون اور محبت قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔